سمجھے کہ خواجہ صاحب کس زمانے کے، آج پنڈی کے علاقے میں آپ تشریف لے گئے، علماء بھی کافی ساتھ تھے، اور خواجہ صاحب خود بہت بڑے فاضل عالم ہیں۔ ان کی کتاب مذہب شیعہ کبھی آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے صاحب مطالعہ تھے۔ اب تو بان ظلموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہوں۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پنڈی کے قریب ایک علاقہ تھا، تشریف لے گئے تو وہاں نا آپ کے ساتھ علماء بھی تھے۔ آپ فرمانے لگے یار اس مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ سید ہیں، عالم بھی ہیں سید بھی ہیں، تو میرا دل کرتا ہے نماز ان کے پیچھے پڑھے۔ چلو جی ٹھیک ہے، وہاں نماز پڑھی، ان کو بھی پتہ چل گیا، پیار کیا انہوں نے۔ نماز کے فارغ ہونے کے بعد نا علماء کی اچانک نظر پڑی تو انہیں سمجھ آئی کہ نماز تو ہوئی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جس سے نماز، اب خواجہ صاحب چونکہ بڑے تھے تو سب کا خیال تھا کہ حضرت کی توجہ دلائی جائے، تو آہستہ آہستہ جس کو مسئلے کا پتہ ہوتا ہے اسے کئی دفعہ بد ہضمی بھی بڑی ہوتی ہے۔ ایک نمازی کو اگر پتہ چل جائے نا کسی مسئلے کا، جب تک سب کی نماز صحیح نہ کرائے وہ پڑھنے بھی نہیں دیتا الا ماشاءاللہ کسی کو، اگر پتہ چل جائے۔ اب وہ ایک دوسرے کی طرف اشارے ہونے لگے کہ بھئی نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، فرض نماز ہے۔ اب خواجہ صاحب تک بات پہنچائی گئی تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تمہیں تو بعد میں پتہ چلا، مجھے سلام پھیرتے پتہ چل گیا تھا نہیں ہوئی، پر یہ عام عالم نہیں نا، یہ سید بھی ہے، ایسے تھوڑی ہے میں فٹافٹ لقمہ دے دوں گا۔ فرمانے لگے میں منطقی فلسفی آدمی ہوں، میں جانتا ہوں علم بدیع کو بھی معانی کو بھی، پر میں کچھ جملہ تلاش کر رہا ہوں جو جملہ سید صاحب کو بتا سکے کہ آپ سے غلطی ہو گئی، تلاش کر رہا ہوں۔ تو ذرا کوئی مل جاتا ہے نا فکرہ تو پھر میں بات کرتا ہوں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں، یہ کیا بات بندہ اس وقت کرتا ہے جب فکرہ کوئی نہیں ملتا۔ اعلیٰ حضرت اور فکرہ کوئی نہ ملے تو اعلیٰ حضرت بھی کہنے لگے یہاں ہم فکرہ نہیں تلاش کریں گے، اتنا ہی نہ کہہ دیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں، حسین اور حسن پھول۔ تھوڑی دیر کے بعد خواجہ صاحب فرمانے لگے لو بھی بیلیو مجھے لفظ مل گیا شاہ جی کو بتانے کے لیے، یہ اس کو یاد کر لیں، والد کو جب غلطی بتانی ہو، استاد کو بتانی ہو، شیخ کو بتانی ہو تو انداز اور ہوتا ہے، سید کو بتانی ہو تو سٹائل اور ہوتا ہے، اپنے امام کو بات کرنی ہو تو سٹائل اور ہوتا ہے، عام لوگوں کا عامی سٹائل نہیں ہوتا۔ خواجہ صاحب کہنے لگے لو بھائی لفظ مل گیا، میں شاہ جی کو لقمہ دینے لگا ہوں۔ اٹھ کے قریب گئے، کہنے لگے شاہ جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا جی حضور حکم کریں۔ تو آپ فرمانے لگے آپ نے نماز پڑھائی ہے، ہمیں تو مزہ بڑا ہے، یہ مہربانی کر کے اسی نماز کو ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے، مزہ بڑا آیا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب، ہمیں نا مزہ بڑا آیا، ذرا دوبارہ نہیں پڑھا دیتے۔ شاہ جی کہنے لگے شک مجھے بھی ہو رہا تھا کہ نہیں ہوئی، پر میں کہہ رہا تھا اتنے لوگوں نے پڑھی ہے، شک مجھے بھی تھا، پر قربان جاؤں آپ کے بتانے پر آپ نے بتا بھی دیا ہے اور سید کا ادب بھی قائم رکھا ہے۔ او بھائی اپنے مزاجوں کو بدلو، یہ زبان ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اماں اگر ان پڑھ ہو بالکل اور بیوی پی ایچ ڈی ہو تو ادب کس کا کرنا ہے؟ بتا دو یار آپ کی مہربانی، مجھے پریشان ہی کر دیا آپ، کس کا ادب کرنا ہے؟ بھئی تو ان پڑھ ہے اور بیوی پی ایچ ڈی ہے، وہ اس لیے ادب کرنا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، ادب ماں، اس بات کو سمجھے۔ میں نا بہت تنقید اپنے معاشرے میں دیکھنے لگا، میں کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ میں ملک سے باہر تھا، مجھے وہاں ایک صاحب کہنے لگے جی پیر صاحب پاکستان کا بڑا برا حال ہے، نفسا نفسی ہے، سیاستدان لٹیرے ہیں، مولوی اور پیر کھا رہے ہیں معاذ اللہ، عوام کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ میں نے کہا اب یہاں دور بیٹھ کے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔